کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ دوستو یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ دوستو اگر کسی بھی مسلمان کو سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں دوستو جو کسی اور کل میں نہیں ہے، نہ کسی اور صورت میں ہے۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اخلاص کیوں نازل ہوئی؟ تو آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی صفت اور نسب خاندان بیان کرو، تو اس میں ان کافروں کا جواب ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب توحید خدا کو ایک ماننا، شرک خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے، چاہے اس کی حکومت میں یا عبادت میں یا صفات میں ہو۔ دوستو اس صورت میں توحید کے عقیدے کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں کی سوچ تمام جڑیں کاٹ دی جائیں۔ دنیا کی بہت سی قومیں خدا کو ایک مانتی ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی دوسرے سے شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس سورہ میں شرک کی تمام شکلوں کی نفی کر دی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس خوب کھول کر بیان کیا، جس پر خلاصہ کیا کہ احد کا مطلب ہے کبھی تعداد میں شرک کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے بجائے 2، 3 یا بہت سے ادھک خدا مانے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہزاروں خدا ہیں۔ احد کے لفظ سے اس کی نفی کر دی، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ صمد کا مطلب ہے کبھی منصب و مرتبے میں شرک ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو رزق کا دیوتا، کسی کو علم کی دیوی، کسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھ لیا جائے، یعنی اللہ کی جو خصوصی صفتیں جلانا، مارنا، رزق دینا وغیرہ ہیں ان میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے۔ صمد کے لفظ سے اس کو رد کر دیا کہ اللہ کو کسی کے کام کے انجام دینے میں کسی شریک و مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے نیاز اور اپنے آپ میں کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے کبھی شرک اس میں ہوتا ہے کہ خدا کے لیے ایک کنبہ یا خاندان مان لیا جائے، جیسے خدا کا بیٹا، خدا کا باپ، خدا کی بیوی، اور یہ سوچا جاتا ہے کہ خدا کا رشتہ دار تو خدائی اس میں بھی ہے۔ تو لم یلد ولم یولد کہہ کر اس کی جڑ کاٹ دی کہ نہ کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی خدا کا رشتہ دار ہے۔ قل لہ کفوا احد کا مطلب ہے۔ اور شرک کی چوتھی وجہ ہے کہ کچھ قومیں شخصیتوں کے بارے میں یہ فرض کر لیتی ہیں کہ وہ ان کے کام کر سکتی ہیں اور وہ لوگ خدا پر غالب و اثردار ہو جاتے ہیں۔ تو لم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ اللہ کے برابر اور ہمسفر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوستو سورہ اخلاص کی کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہر ایک مسلمان کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور اپنے بھائیوں کو شیئر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان باتوں کا انسان صحیح طریقے سے سمجھ لے گا تو اس کی زندگی اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج ہم نے آپ کو سورہ اخلاص کی کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائیں، عمل کریں گے تو آپ کے کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اس کے شکر کے لیے کمنٹ میں ایک بار اللہ اکبر تو لکھ ہی دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان میں والے گھر میں پیدا کیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے دوستو۔